बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान का दौरा किया और इस दौरान बलूचिस्तान की 30 से ज़ायद मारूफ सियासी शख्सियात ने नून लीग में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, साबिक सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब, सरदार फतेह मोहम्मद हसनी साहब, मोहम्मद खान लहड़ी साहब, मीर दोस्तैन डुमकी साहब, फाइक जमाली साहब, यानी वो जो बड़े जितने खानदान हैं, पॉलिटिकल हैवी वेट्स हैं, इलेक्टेबल्स हैं, अब वो मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। जबकि नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब को भी दावत दी है कि PMLN को ज्वाइन करें। मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ साहब ने आज विजिट भी किया। इस मौके पर नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब का कहना था कि वो अपने दोस्तों से मुशावरत करने के बाद फैसला करेंगे, लेकिन रवां हफ्ते हमारे शो में आए थे नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब और वाज़ेह तौर पे ये नज़र आ रहा था इम्कानात यही हैं कि वो भी नून लीग की तरफ जाएंगे। फिर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की भी PMLN से बड़े सियासी रवाबित हैं और वो भी एक काफ़ी भारी मरकम अपनी पॉलिटिकल वेट रखती है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो अगर हम बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें सियासी सिमत का तयन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी जो अपना यौम तासीस है 30 नवंबर को वो कोयटा में मनाने का ऐलान किया है। अलबत्ता साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरह PMLN की जो इत्तेहाद और इलेक्टोरल अलायंस वाली सियासत है उस पे नुक्ताचीनी की है। एक तो आज के प्रोग्राम में इस पे ज़रा तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उमूर खारजा की अगर बात करें तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने आज बड़ा अहम डायलॉग हो रहा है इस्लामाबाद में, मरगला डायलॉग, उससे भी कलीदी खिताब की और इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का कहना था कि भारत खित्ते में अदम तवाज़ुन को हवा दे रहा है और तसादम की राह इख्तियार करना चाहता है। उन्होंने जो भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ की सूरत हाल है उससे मुतल्लिक हक़ाइक़ पर मबनी डोजियर भी लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में पाकिस्तान की रियासत ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रही है। फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का, उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि आलमी अक़वाम को इसको हल करने के लिए हतमी पेशरफ्त करना होगी। IMF और पाकिस्तान के डायलॉग की अगर बात करें तो पॉलिसी लेवल पे अहम डायलॉग इस वक्त जारी है और मुस्बत पेशरफ्त के सारे इशारे सामने नज़र आ रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से प्रोग्राम सचते में हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ा नुमाइंदा और मुतफरक पैनल ने हमें आज ज्वाइन किया, उनका हम तारुफ आपसे करा देते हैं। हम ज्वाइन कर रहे हैं जाफर खान मंदुखेल साहब, सूबाई सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, कोयटा से वीडियो लिंक पे बहुत शुक्रिया। जाफर खान मंदुखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आजिज़ धामरा साहब टेलीफोन लाइन पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और मिट्टी थरपारकर में जो जलसा हो रहा था उसमें आप हमें काफ़ी नुमाया तौर पे नज़र आ रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट आमिर गौरी साहब एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट, हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और जाहिद गशकोरी साहब एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, स्काइप वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ आप लोगों की इजाज़त से जाफर मंदुखेल साहब से करेंगे। जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा, बड़ा कामयाब दौरा था और आपने जबरदस्त किस्म का मेरे ख्याल में स्पेड वर्क और होमवर्क किया हुआ था कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज जिसमें काफी अरसे से सियासी तौर पे वीरानी थी, यकायक इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल हैवी वेट्स आपकी क़यादत में नून लीग बलूचिस्तान चैप्टर का हिस्सा बन गए। जाफर खान मंदुखेल साहब बताइएगा ये कैसे हो पाया और किस तरह रागिब किया कि वो PMLN को ज्वाइन करे, चाहे वो बाप पार्टी के सरकर्दा रहनुमा, क्योंकि उनकी अपनी जमात थी और साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़रा अब नून लीग में शामिल हो गए हैं। जाफर मंदुखेल साहब, हाँ, एक नून लीग तो ये होती है, हर पार्टी को लोकल क़यादत की भी ज़रूरत होती है। मेरे से पहले लोकल क़यादत यहाँ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव शायद नहीं थी या नहीं हो सकी थी या कोई प्रॉब्लम था, जो भी था। बहरहाल जनवरी के अवाखिर में तो मियाँ साहब ने जो सदारत की ज़िम्मेवारी मुझे दी, तो उसके बाद ये हमारे सारे दोस्त ही थे जो हमारे साथ आए हैं। 90% तो हमारे साबिक कुलीग या दोस्त थे, अच्छा, या उनके बेटे हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं इस बारी मुस्लिम लीग में, और उनसे काफ़ी वक्त से मुशावरत हो रही थी। अच्छा, बल्कि तो नवंबर दिसंबर में हमारे साथ 9 आदमी 8 आदमी तैयार थे उस वक्त शिरकत करने, शामिल होने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फिर ज़्यादा होता जा रहा है, फिर कौमी की भी आए, फिर दूसरे आए। आज माशाल्लाह बलूचिस्तान की मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी ये बन गई है और लोगों का एक एतमाद बहाल हो गया है। और मियाँ साहब की आमद के साथ काफ़ी लोगों में जोश व वलवला भी ज़्यादा हो गया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी तेज़ हो गए
اور ہمارے لوگوں کا بھی اعتماد بحال ہوا ہے ایک سسٹم کے اوپر، اور لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو نواز شریف کے بغیر کوئی دوسرا اس وقت استحکام نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ چند وجوہات تھی، لوکل قیادت کو کنٹیکٹ کرنا، یہ سارے ابھی جمالیز ہے، خان محمد جمالی میرے کلاس فیلو، فائق جمالی میرے ساتھ کولیگ رہا ہے اسمبلی میں، اور یہ اسی طرح یہ لیڈیز ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، کولیگز رہے ہیں اسمبلی میں۔ جعفر مندوخیل صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ نے کہا کہ ان کو نظر آ رہا تھا۔ سر سوال یہ کہ یہ رشتہ کتنا دائمی ہوگا، کیونکہ ان الیکٹیبلز کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ ظاہر بات ہے اپنی جو پولیٹیکل لائن ہے وہ چینج بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے جیسے کہا یہ پہلے آپ لوگوں کے کولیگز تھے، پھر انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنا لی، اب دوبارہ آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو جو آپ کے جو کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا دائمی ہوگا یہ جو اکٹھ ہے؟ یہ چیز تو کوئی صحیح پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ کون کتنا دائمی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز یہ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح ویرانی نہیں آئے گی۔ ہاں کچھ لوگ چلے جائیں گے یا کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہو جائیں گی، کدھر اور رشتہ جوڑ لیں گے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن ہمیشہ اگر آپ دیکھ لیں 90 کی دہائی میں 1990-91 میں مسلم لیگ کی یہاں حکومت تھی، پھر 93 میں پھر مسلم لیگ کی یہاں نواز کی یہاں حکومت بنی، حالانکہ پورے پاکستان میں دوسرے پارٹیز کی حکومت تھی، پھر 97 میں پھر ہماری حکومت بنی، وہ کنٹینیوٹی پھر رہتی ہے۔ اگر پروونشل آپ کی لیڈرشپ تھوڑی تکڑی ہو تو کچھ ساتھی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، کچھ لازماً چلے جاتے ہیں۔ اوکے، میں دوبارہ پھر آپ کے لوٹ کے آتا ہوں۔ سر آپ نے کہا کہ نیشنلسٹ کی بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے سر، آپ کا نقطہ آ گیا، میں دوبارہ لوٹ کے ہوں گا۔ عاجز دھامرا صاحب، سر بتائیے گا پیپلز پارٹی کے بارے میں پہلے یہ گمان تھا کہ کل بھی ہمارے پروگرام میں شاید رنس صاحب موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہواؤں کا رخ ایسا تھا کہ 6 ماہ قبل یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تمام جو الیکٹیبلز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس آئیں گے، لیکن اب جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں۔ تو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو فوکس پنجاب میں کرنا چاہیے، جعفر خان مندوخیل صاحب کی جماعت کو بلوچستان، اور جو اتحاد بنائے جا رہے ہیں چاہے سندھ ہے، آپ کے سندھ میں بھی ایم کیو ایم، پی ایم ایل فنکشنل، جمعیت علماء اسلام، انس نورانی صاحب ان کے ساتھ الیکٹورل الائنس بنا رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی ہمیں اس پہ کافی ناراض یا پرشکوہ نظر آتی ہے۔ دھامرا صاحب جی سر، سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ریاکشن بتائے گا، کیوں کر ذرا ہمیں ان کے جو گفتگو ٹون اور ٹینر میں ناراضگی نظر آتی ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی ہم ناراض ہوتے ہیں یا ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پنجاب کو ذرا مضبوط کریں، جی تو وہ ہم دردانہ طور پر اور عاجزانہ طور پر ان کو ایک مشورہ ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ مسلم لیگ نون میرے خیال میں اگر کوئی ہوم گراؤنڈ میں سب سے زیادہ پریشان پارٹی الیکشن کے حوالے سے نظر آ رہی ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے۔ اچھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے پچ پہ کھیلتے کھیلتے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ میچ ہار جائے، تو اس لیے ہم ان کو برادرانہ طور پر مشورہ دیتے ہیں۔ باقی ان کو یہ تو رائٹ ہے کہ وہ پورے ملک میں اپنے اتحادی بنا لیں، اور بلوچستان میں جیسے آپ نے کہا کہ جی 6 ماہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی میں آئیں گے اور مسلم لیگ نون میں چلے گئے، تو وہ ان کی مرضی پہ ہے، اور ہم نے میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ کنگ پارٹی بنائی جا رہی ہے۔ اچھا جی تو سندھ میں بھی وہ اتحاد بنا رہے ہیں، اور ہم نے سندھ میں ان کے اتحاد کو ویلکم کہا ہے، اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی بے روزگاروں کا اتحاد ہو جائے اور جنرلی ہم سے کوئی شکست لینا چاہے تو اتحاد کی صورت میں۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک ہسٹری بتا دوں، پیپلز پارٹی سے ہمیشہ اتحاد کی صورت میں مقابلہ کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سنگل پارٹی مقابلہ کیا ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائے گا، آپ کہہ رہے ہیں کنگز پارٹی، آپ یہ نون لیگ کو اب کنگز پارٹی کا خطاب دے رہے ہیں دھامرا صاحب؟ دیکھیں جی، ہم تو بات کر رہے ہیں اب کنگ پارٹی کون سی ہے، کن کو پارٹیوں میں شامل کروایا جا رہا ہے، اور کس پارٹی کو توڑ کے ان کے لوگ ایک پریس کانفرنس کے بعد کس پارٹیوں میں جا رہے ہیں، تو یہ ایک سوال ہے پیپلز پارٹی کا۔ اب یہ انالائسس کرنا آپ سب دوستوں کا کام ہے۔ چلیں، ہم آپ نے کہا انالیسس کر رہا، ہمارے پاس کافی سینئر دوست موجود ہیں، عامر غوری صاحب اور زید کشکوری صاحب میرے ساتھ رہے گا۔ عامر غوری صاحب کیا کہیں گے سر اس پہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ لائن اب لی جا رہی ہے اور بلوچستان کی جو پالیٹکس میں چینج آیا ہے، جو ہلچل ہے، اس پہ آپ کا کیا انالیسس ہے؟ اس میں انوار 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو نواز شریف کا وہاں جانا، اور پھر ساری بلوچ لیڈرشپ کے ساتھ اکٹھے ملنا۔
یعنی انہوں نے کسی ایک کو کسی دوسرے پہ پریفر نہیں کیا تاکہ کل کو کوئی فوری طور پہ اندازے نہ لگانا شروع کرے. تو انہوں نے کہا سارے لوگ جو ہیں جو سردار ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کے لیڈر بھی رہے ہیں, کچھ ان کے ساتھ رہے ہیں, کچھ ان کو چھوڑ گئے تھے, ان ساروں کو اکٹھا کیا انہوں نے. اچھا. لیکن وہ دو شخصیتوں کے ساتھ انہوں نے علیحدہ بات چیت کی ہے, ڈاکٹر مالک کے ساتھ اور جام کمال کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بات کی ہے, میں وہاں تو تھا نہیں, نہ میاں صاحب ہمیں بتائیں گے انہوں نے کیا بات کی ہے. ویسے نواز شریف صاحب کے دور میں مالک صاحب وزیر اعلیٰ بھی رہے 2.5 سال. نہیں وہ تو دیکھیں نا, وہ ایک ثناء اللہ زہری صاحب کے ساتھ جو ان کا انڈرسٹینڈنگ تھی, 2.5 اور مجھے ابھی تک یاد ہے جس وقت میں بلوچستان گیا ہوں تو ثناء اللہ زہری صاحب بڑے ناراض تھے کہ دیکھیں جی میں نون کا جو ہے یہاں پہ صدر تھا اور انہوں نے ڈاکٹر مالک کو بنا دیا ہے. تو میں نے کہا زہری صاحب یہ تو مجھے لگتا ہے بڑی زبردست پولیٹیکل گیم ہے کہ اگر فرض کیا پہلے ڈاکٹر مالک کو باری دے دی ہے تو جس وقت اگلا الیکشن آئے گا تو اس وقت آپ چیف منسٹر ہوں گے, تو آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے اگلی حکومت اگر بنتی ہے آپ کی, وہ درمیان میں غصے میں جو کچھ چھوڑ گیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ جو اب ہوا ہے دیکھیں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ایک ہوا سی چلی ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ الیکشن جو ہے وہ وقت کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہو جاتا تو ڈیٹ اناؤنس بھی ہو گئی ہے, بالکل ہو گئی ہے اناؤنس. چیف جسٹس صاحب نے کہا پتھر پہ لکیر عامر غوری صاحب. میں بتا رہا ہوں میں نے اس پتھر کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے. اچھا. تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر فرض کیا, ہماری پوری خواہش ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو اور جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی حکومت جو جیتے, جو پارٹی جیتے وہ حکومت سنبھالے. لیکن اس طرح لگتا ہے کہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ سینٹر میں جو حکومت بنائے گی نا وہی پنجاب میں بنائے گی اور وہی بلوچستان میں بنائے گی. اس وجہ سے پاکستان کی جو اکنامک ریوائول کی جو بات چیت چل رہی ہے, اگر وہ گوادر ہے, اگر وہ ریکوڈیک ہے, اگر بلوچستان کے لوگوں کو جو ہے جو ان کی محرومی ہے اس سے تھوڑا سا کم کرنا ہے, اس وجہ سے کہ وہاں پر جو ویو چلی ہوئی ہے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ایک بدماشی کی جس میں جو بھی پیچھے شامل ہے ٹیررزم کی, اس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ بلوچستان میں حکومت کسی اور پارٹی کی ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے انوار کہ 18th امنڈمنٹ کے بعد اصل اب جو گورنمنٹس ہیں نا وہ پروونشل گورنمنٹس ہیں. یس. ٹھیک ہے نا. سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کاسمیٹک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو رکھنا پڑے گا تاکہ ان کا جھگڑا آپس میں نہ پڑے. اب اس میں جہاں تک جو ہمارے دوست ہیں پیپلز پارٹی کے دھامرا صاحب جو بات کر رہے تھے, دیکھیں وہ جو تیسری پارٹی ہے نا جس کا لیڈر آج کل جو ہے وہ زیر حراست ہے, اس کی غیر موجودگی میں یہ 2 بڑی پارٹیاں ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت تو کرنی ہے اس طرح کی ایک دوسرے کے بارے میں. اس سے الزامات کنگز پارٹی کا نام دینا. میں نہیں تو دوسری طرف سے دیکھا نا شہباز شریف نے کیا کہا ہے, مطلب انہوں نے وہ بلاول کو کہتے ہیں نا کہ یہ میرے بیٹوں کی طرح ہے, انہوں نے کہا میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے. تو انہوں نے کہا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور ویسے بھی دیکھیں نا جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے اس میں بلاول صاحب جو ہیں ہی از انجوائڈ complete freedom. لیکن وہ کہتے ہیں I am ready to face the public as my conduct as a foreign minister. میں وہی کیا شہباز شریف صاحب اور ان کے کابینہ کے ممبر تیار ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ دیکھیں پنجاب کی 141 سیٹیں ہیں, باقی سارے پاکستان کی 125 سیٹیں, تو اس کا مطلب ہے جو پنجاب جیتے گا اب وہ کس طرح جیتتا ہے کس طرح نہیں جیتتا. ویسے پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ ہوم گراؤنڈ پہ مشکلات ہیں جو آج دھامرا صاحب کہہ رہے ہیں نون لیگ؟ میرا نہیں خیال, مجھے لگتا ہے کہ آئی پی پی سے جو امیدیں لگائی جا رہی ہیں وہ شاید اس طرح پوری نہ ہوں. اور مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اگر جو تیسری پارٹی ہے اس کو اجازت نہیں ملتی اور اگر اس کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہی رہتا ہے اور وہ نئے لیڈر جو اپنے جو نئے کانسٹیٹیونسی کے لیے نئے کینڈیڈیٹ سلیکٹ نہیں کر سکتا, تو پھر جو ہے پرابلم وہ اتنی سخت نہیں ہوگی مسلم لیگ نواز کے لیے. اور پھر میرا اپنا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے بالکل غلط ہو جائے, کہ پیپلز پارٹی کے لیے پرابلم ہوگا شاید اپنے جو لوگ ہیں ان کے جو کی لوگ ہیں پنجاب میں, کیونکہ دیکھیں ان کا ایک اور گروپ ہے زردائی صاحب کا پنجاب کے اندر ہے, تو وہ شاید ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید نہ جیت سکیں. اوکے, نہ جیت سکے. چلیے دھامرا صاحب سے ہم پوچھیں گے. میں زاہد گشکوری صاحب سے پاس جانا چاہوں گا. زاہد گشکوری صاحب, آپ چونکہ ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے, اس حوالے سے آپ نے کوئی ریسرچ آپ کے پاس بھی ہوگی, کیا سر کہیں گے جو بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں جو پیٹرن نظر آیا ہے؟ عامر غوری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی وفاق میں 8 فروری کے انتخابات کے بعد حکومت بنائے گا ان کو نظر آیا کہ وہی کولیشن یا وہی جماعت جو ہے وہ پنجاب اور بلوچستان میں بھی برسر اقتدار آتی ہوئی دکھائی دے گی. ان کا تجزیہ یہ ہے. ڈو یو ایگری ود ہم؟ اور یہ جو اس وقت بلوچستان میں ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے, سندھ میں بھی اس کی ریپلیکیشن آپ کو نظر آئے گی؟ اور جو دھامرا صاحب کا نقطہ ہے کہ جی پنجاب میں زیادہ توجہ دیں, بلاول صاحب اور زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں تو ایک ہفتے سے جو چیزیں دیکھ رہا ہوں, اور میں نے کوئی 117 ممبر پارلیمنٹ کو اپروچ کیا ہے پورے ایک ہفتے میں, یہ جاننے کے لیے کہ وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں. اس وقت پاکستان کے 3 بڑے اسٹیشنز ہیں جن کو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں.
اور وہ چاہتی ہیں کہ سینٹر میں حکومت بنانے کے لیے ان کا امپورٹنٹ رول ہو، جس میں ایم کیو ایم بہت ایک اہم پلیئر ہے کراچی میں. وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے گی. پھر بلوچستان جو ہے، پورے بلوچستان کو جو نواز شریف نے گزشتہ 10 دن سے کام کروایا ہے ایاز صادق سے، اور آج کچھ گھنٹے پہلے شہباز شریف کی اسلم رئیسانی سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی، ظاہر ہے سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے اور ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے، جی لیکن اس اسٹیج پر جب ہم بات چیت کر رہے ہیں اور یہ ویو اگلے 2 مہینے تک جاتی ہوئی نظر آتی ہے، لگتا ہے کہ جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این حکومت بنا لے گی، اس پوزیشن میں ہوگی کہ بلوچستان انہی کا ہوگا. کراچی میں اور سندھ میں بھی جو جے ڈی جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، اس کے ساتھ مل کے اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے ایک اچھا شیئر لینا چاہتی ہے سینٹر کے لیے پی ایم ایل این کی حکومت. اور آپ نے دیکھا اگرچہ اسلم رئیسانی جے یو آئی ایف کو جوائن کر چکے ہیں، لیکن نواز شریف اس دفعہ تھوڑا براڈر اور ایک مختلف سیاسی سوچ کے ساتھ، شاید ایک ایسے قومی لیڈر کے طور پر پہلی دفعہ ہر چیز کو پیچھے رکھ کے کلیکٹیو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اسلم رئیسانی نے اس کی پارٹی کو جوائن نہیں کرنا، لیکن وہ ایک سیاسی اس کے لیے تمام لیڈرشپ سے ملے ہیں بلوچستان میں. پھر ایم کیو ایم آپ نے کراچی میں دیکھا، جے ڈی اے کی جو لیڈرشپ ہوگی ان سے بھی ان کی ملاقاتیں اگلے ہفتے ہونے والی ہیں. اور جو فوکس ریئل بیٹل ہوگا پاکستان کی سیاست کا آنے والے 2 ہفتوں میں، وہ دیکھیے 101 سیٹ ہے ممبر پروونشل اسمبلی کی اور 48 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی جنوبی پنجاب کی، جی جو بالکل اس وقت نیوٹرل کھڑی ہیں. اور اگلے ہفتے آپ کو ایک وہاں پر جنگ نظر آئے گی. اس ایریا میں پاکستان تحریک انصاف نے 86 ممبرز کو کھویا ہے 2 سال میں. 86 قومی اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کو کھویا ہے. ٹھیک. اب ویکیوم جو ہے سیاسی جو یہاں پر فل کرنا تھا، زرداری صاحب نے بہت کوشش کی ہے گزشتہ 6 مہینے میں جنوبی پنجاب میں جو ایک سیاسی خلا پیدا ہوا تھا تحریک انصاف کی وجہ سے، وہ اس کو فل کریں. اس ٹھیک. کو شاید اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے جو ویو جنوبی پنجاب کی ابھی شروع ہوئی ہے، یہ ایک مومنٹ ہے سیاسی جس کو پی ایم ایل این اس پوزیشن میں نظر آتی ہے کہ وہ مومنٹ سیز کرنا چاہتی ہے. آپ مجھے 1 منٹ دیں گے، میں آپ کو ایک ہسٹورک بات بتا رہا ہوں اپنی ریسرچ بیس پہ. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹر میں حکومت بنائی تھی. اس نے 24 ممبر نیشنل اسمبلی جنوبی پنجاب سے حاصل کیے تھے. 2013 میں نون لیگ نے حکومت بنائی تھی، اس نے 29 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں لی تھی جنوبی پنجاب سے. پھر پی ٹی آئی نے 2018 میں حکومت بنائی جنوبی پنجاب سے 27 سیٹیں حاصل کر کے. تو اب اس وقت 2024 میں جو حکومت بنانا چاہے گا اس کے پاس یہ 48 سیٹیں اس وقت بالکل خالی ہیں، اور ان میں سے 70% لوگ الیکٹیبل ہیں. وہ اس ویو کی طرف جانا چاہیں گے. آج 83 دن باقی رہ گئے ہیں پاکستان کے الیکشن سے. وہ آخری 2 مہینے 1.5 مہینے میں فیصلہ کرتے ہیں اور ٹکٹ لیتے ہیں. ٹکٹ کا ان کو 15 سے 20 ہزار ووٹ چاہیے ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ وہاں سے الیکشن جیتتے ہیں. زاہد آپ نے بڑا اہم نکات اٹھائے، اس میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا، اور وہاں پر بھی بہت الیکٹیبلز کا بڑا وزن ہوتا ہے. جعفر مدخیل صاحب کے پاس بھیجوں گا. جعفر صاحب، نواز شریف صاحب نے آج جو پی ایم ایل کی پارٹی کنونشن خطاب کیا تھا، آپ بھی موجود تھے. کیا میسج ہے بلوچستان کی یوتھ کے لیے، بلوچستان کی عوام کے لیے؟ ہم نے وہ تقریر سنی، اس کے اقتباسات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن میں آپ کی زبانی جاننا چاہوں گا کیا آفر کر رہی ہے پی ایم ایل این بلوچستان کی یوتھ کو؟ وہ جو اکثر ہمارے پاس آتے ہیں رہنما بلوچستان سے، وہ کہتے ہیں احساس محرومی ہے، ڈیولپمنٹ کی کمی ہے، اونرشپ نہیں ہے، اور ان کو مین سٹریم کی سیاست اور مین سٹریم کی ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں کیا جاتا. کیا پیغام ہے پی ایم ایل این کا جس سے لوگ آپ کی طرف راغب ہوں گے؟ اور یہ تو اکٹھ تو بنایا ہے، لیکن 8 فروری کو لوگ ووٹ بھی ڈالیں گے آپ کو. نہیں، اسی وجہ سے تو میاں صاحب کا یہ ٹارگٹ تھا کہ ماضی میں بھی جو بڑے کام بلوچستان میں ہوئے ہیں، چاہے گوادر پورٹ تھا وہ بھی نون کے دور میں شروع ہوا،
चाहे कोस्टल हाईवे था वो भी नून के दौर में शुरू हुआ, चाहे ग्वादर टू कोयटा रोड था ये भी नून के दौर में, मुस्लिम लीग के दौर में शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। इस तरह बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं पहले भी मुस्लिम लीग नवाज ने किए, लेकिन अभी जो है लोगों को ये पैगाम है कि भाई हम बलूचिस्तान SSM रूमी भी ख़त्म करेंगे अच्छा। और बलूचिस्तान को एक नया शेप देंगे और नया डेवलपमेंट और नया काम इधर शुरू करेंगे। लोगों का बेसिक ये था और इसी वजह से लोग, अब मैंने कहा कि मियाँ साहब के आने के साथ जो उम्मीदें लोगों की बंधी वो ये है बलूचिस्तान वालों को कि शायद अगर मियाँ साहब की हुकूमत बने तो बलूचिस्तान की ये महरूमियाँ भी ख़त्म हो जाए और ये है एट पार दूसरे सूबों तक आ सकें। अच्छा। मियाँ साहब का मेन स्पीच ये था कि हम बलूचिस्तान की वो करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से भी मुलाकात की जिसमें PKM था, नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक वाली थी, बाप पार्टी खालिद मक्सी वाली थी और JUI थी। इनके साथ डायलॉग्स भी परसों हम लोगों के, बल्कि कल हमको दिन को उनके साथ भी किए। उसके बाद ये इलेक्टेबल्स में शामिल हुए। ओके। तो इलेक्टेबल्स भी इस उम्मीद पे आए हैं कि आने वाले वक्त में जो डेवलपमेंट होगी। जाफर साहब, आपने नुक्ता उठाया मेरे साथ, मैं चूंकि पीपल्स पार्टी को भी लेकर आऊंगा। आज इस धामरा से साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। नासिर हुसैन शाह साहब साबिक सूबाई वजीर हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े नुमाया लीडर हैं, उनसे बात करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, जाफर मंदुखेल साहब से गुफ्तगू हो रही है, आमिर गौरी साहब, जायद गुशकोरी साहब भी हैं। सर, आप जानना चाहूँगा, आपने ट्वीट भी किया था पाकिस्तान महंगाई लीग, तो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर बात है इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन में आमने सामने होते हैं, आप लोगों ने भी अपने वोटर को अट्रैक्ट करना है। बिलावल साहब कह रहे थे कि जो थरपारकर की कारकर्दगी है वो हमारा मंशूर है। जायद गशकोरी साहब ने बड़ी रिसर्च की, उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो इलेक्टेबल्स की बड़ी तादाद है वो तो नज़र भी आ रहा है, वो PMLN में चली गई। अब जनूबी पंजाब की भी 48-46 सीटें हैं और 2008 में जब पीपल्स पार्टी जीती थी तो आप लोगों ने गालिबन 24 सीटें वहां से ली थी। ये वैक्यूम भी इस वक्त मौजूद है, तो क्या बलूचिस्तान में जैसे PMLN इनिशिएटिव लेकर इलेक्टेबल्स अपने साथ शामिल कर लिए, जनूबी पंजाब में भी आपसे सबका तो नहीं ले जाएंगे नासिर हुसैन शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक तो सब मोहतरम दोस्तों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये हम तो पहले ही बलूचिस्तान में भी बहुत सारे दोस्त इलेक्टेबल्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हालिया दिनों में कोई 3-4 माह पहले वहाँ पे बल्दियाती जो इंतखाबात हुए उसमें 11 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हमने स्वीप किए हैं। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारे चेयरमैन जीते हैं। अभी योम तासीस भी है हमारा 30 नवंबर को, वहाँ पे कोयटा में चेयरमैन साहब और पीपल्स पार्टी की तरफ से अनाउंस हुआ है। और भी बहुत सारे लोग, कल भी ज्वाइनिंग हुई हैं अदीब फरियाल साहिबा के पास। तो ये तो सिलसिला चल रहा है। देखें, पॉलिटिकली तौर पे बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि कहीं ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं तो दूसरे लोगों के लिए स्पेस कोई दूसरी पार्टी ही क्रिएट कर सकती है। जैसे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब हमारे पास हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे। अब उनका हल्का जो है, अगर वहां से कोई दोस्त हमें अप्रोच कर रहे थे तो जाहिर है हम उनको इस तरह तो नहीं ले सकते थे कि जो ऑलरेडी हमारे पास दोस्त आ चुके हैं, तो वो जाहिर है वहां पे दूसरे लोग तो मुस्लिम लीग नून में ही जाएंगे। सर, बड़े बड़े नाम है सर जी, ये सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब, जाम कमाल साहब, मोहम्मद खान लैडी साहब, मीर दोस्तैन डोमकी साहब, तो ये बिग गन्स है ना शाह साहब? हमारे लिए सब दोस्त बहुत काबिल एहतराम हैं। ये सारी शख्सियात जो हैं अच्छे हैं, लेकिन इन्हीं के इलाकों में इन्हीं के मुकाबले सही बात जैसे दीगर लोग हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन ठीक है, कुछ दोस्त गए हैं, अच्छी बात है सर, ये एक प्रोसेस चलता है। अच्छा। कुछ लोग वहां जाते हैं, कुछ हमारे पास आते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि 2018 में बलूचिस्तान में हमारे पास न एक MPA था न एक MNA था जी। अभी जैसे 11 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हमने स्वीप किए हैं और ये इलेक्टेबल बहुत सारे हमारे पास हैं, तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे। बाकी रही बात ये जो एक दूसरे से हमारे जो बयानात आ रहे हैं वहां से आते हैं, हमारी तरफ से भी आते हैं, ये एक प्रोसेस है, एक पॉलिटिकल उसका एक हिस्सा होता है। लेकिन हम सब ये मुत्तफिक हैं
کہ وہ جو شدت پسندی کی سیاست، بدتمیزی کی سیاست اور وہ جو ذاتیات کی سیاست ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ الیکشن کے بعد لیگ پولنگ نہ ہو اور مل کے ملک کی خدمت کی جا سکے۔ یہ آپ نے ہم لوگ شاہ صاحب میرے ساتھ ذرا رہیے گا۔ عامر غوری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ظاہر بات ہے ہر حلقے میں مد مقابل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، لیکن جو زاہد گشکوری صاحب نے جنوبی پنجاب کی بات کی ہے، یور ٹیک سر؟ دیکھیں پہلے میں شاہ صاحب کی بات کا جواب دے دوں۔ آئی تھنک بہت ہی پولیٹیکلی میچور بات کی ہے انہوں ویسے نے، میچور ہیں اس وجہ سے اینڈ اے گڈ تھنگ، اس وجہ سے کہ ناصر شاہ صاحب جو ہے نا، آئی تھنک از ون آف دوز پولیٹیشنز جو پاکستان کی جو مشکل صورتحال ہے نا، اور پچھلے 5 سال تو بہت ہی مشکل رہے ہیں، اس کے اندر سے اگر فرض کیا اف یو ہیو کم آؤٹ یو نو اے سینر پرسن، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس میں کسی پہ الزام نہیں لگ رہا۔ باقی جس طرح انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیاست جو ہے اس کے اندر اس طرح کی بات تو چلے گی، باوجود کہ وہ پی ڈی ایم میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مقابلہ کرنا ہے، آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، آپ کے اپنے فالوورز ہیں، ان کو آپ اپنا پلان دیں گے۔ اور پاکستان کی پالیٹکس پھر وہی بات ہے کہ اگر ڈیموکریسی از اے نمبر گیم، تو پنجاب کی جو سیٹس ہیں وہ بہت بڑا چنک ہے، تو اس کے اندر فرض کیا مجھے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح اتنی روبسٹلی نظر نہیں آتی جتنی دوسری پارٹیز ہو گئی تھیں، لیکن وہ کسی زمانے میں ان کا فورٹریس رہا ہے۔ جس وقت بھٹو صاحب جیتے تھے تو اگر فرض کیا ان کے پروگرام کے اندر دیکھتے ہوئے لوگ جو ہیں کوئی اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کیا نیا پن ہے پیپلز پارٹی کے منشور میں جو لوگ اٹریکٹ ہوں گے؟ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں تھرپارکر کی کارکردگی ہمارا منشور ہے، ایک لاہور فیصل آباد کے بندے کو تھرپارکر کی میرا اپنا خیال یہ آتی ہے، ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں ہی از اے ینگ پرسن، اگر فرض کیا وہ ان دنوں میں کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کنیکٹ کریں کل کے پاکستان سے، جو کل کا پاکستان ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ انوار آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے پولیٹیشین جو ہیں یہ 70+ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا جو پلان ہے یہ میرے خیال ان کے پاس لاسٹ چانس ہوگا ٹو ڈیلیور۔ تو اگر اس میں بلاول صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی جو کنیکٹ کرے گا یوتھ کے ساتھ، ان کی امپلائمنٹ کے ساتھ، ان کی ان امپلائمنٹ کے ساتھ، جو معاشرہ کے اندر جو ہے دیکھیں نا، لوگ ان کو بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں، پچھلے 5 سال میں جو مرضی نعرے لگے ہوں، لیکن ہمیں دیکھا ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کی جو نمبرز ہیں مجھے لگتا ہے وہ سارے فج اینڈ فیک ہیں، اس لیے کہ آپ جا کے دیکھیں اکانومی پاکستان کی اس طرح موو نہیں کر رہی جس طرح کرنی چاہیے۔ اکانومی موو کرے گی تو لوگوں کو جابز ملیں گی نا۔ تو جو آپ کا دوسرا سوال کا حصہ ہے کہ دیکھیں اگر جو پنجاب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ڈیفائن کرے گا، تو جو صدرن پنجاب ہے اس میں اگر تو نواز شریف ایک نیا پیراڈائم کریٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور پیراڈائم کیا ہے کہ جو سینٹرل پنجاب ہے وہ ابھی بھی سالڈلی درمیان میں چھوٹے چھوٹے ڈینٹ ہیں، وہ سالڈلی نواز شریف کے ساتھ ہے۔ وہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ دیکھیں فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ کہاں جائے گا؟ نہیں، ووٹ بینک پہلے بھی تھا، لیکن یہ جو اربن منیڈ کلاس ہے نا وہ نواز شریف کے ساتھ سٹے کی ہے۔ اگر فرض کیا نواز شریف اس اربن منیڈ کلاس کے ساتھ ساتھ کراچی کو کمبائن کر لیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ جیت جائیں وہاں سے، لیکن یہ ضروری ہو گیا ہے کہ کراچی جو ہے اگر وہ پنجاب کے اربن سینٹرز کے ساتھ چلے گا جہاں پہ کروڑوں لوگ رہتے ہیں اور یہاں پہ جاب کی امپلائمنٹ ہوگی، جو رورل پاکستان ہے وہ جابز کی جو ہے نا کریشن نہیں کر رہا، اور اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گاؤں کو چھوڑ چھوڑ کے شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا جو رورل علاقے کے ہیں، یہ ہسٹوریکلی، اور گشکوری جو ہیں وہ میرے ساتھ ایگری کریں گے، دیکھیں یہ سب لوگ پاور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اینڈ دیٹ از وائی دے بیسیکلی لیو دیئر ڈیسیژن ٹو دا لاسٹ مومنٹ کہ کس کی ٹکٹ لینی ہے، ورنہ وہ انڈیپینڈنٹ لڑ لیتے ہیں اور پھر جب انڈیپینڈنٹ لڑ کے جیتتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے۔ تو میرے اپنے خیال میں ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جتنی ایزیلی وہ چھوڑتے ہیں، یعنی سینٹر کی پارٹی کو، جیسے انہوں نے نواز شریف کو چھوڑا تھا، اب عمران خان کو چھوڑ کے آئی پی پی بنا لی ہے، تو یہ سارا صدرن پنجاب، اس کا مطلب ہے پہلے ان کو عمران خان اچھے لگ رہے تھے ہیرو کے طور پہ، اس سے پہلے نواز شریف لگ رہے تھے، کسی زمانے میں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اور صرف پاور گیم میں پاور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کی کوئی نظریاتی پالیٹکس نہیں ہوتی۔ ایم سوری، کیا سیاسی جماعتوں کی اب نظریاتی پالیٹکس ہے جو ہماری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ کل کلا جو ان کے بارے میں جو رائے تھی وہ اب بدل گئی ہے اکثر۔ اس میں میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا زاہد گشکوری کا نقطہ لے کے، پھر ناصر حسین شاہ صاحب سے میں ضرور سوال کروں گا کہ پنجاب کی عوام کو یا صدر پنجاب کو کیا نعرہ دے رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ دیکھیں اگر وہ تھرپارکر کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو سندھ کی عوام اس سے زیادہ واقف ہے، وہاں تو وہ چیز سیل ہو سکتی ہے، کیا پنجاب میں کے پی میں یہ سیل ہوگی؟ کیوں زاہد گشکوری صاحب ناصر شاہ صاحب سے انپٹ لیں گے، لیکن آپ اس حوالے سے بتائے گا پیپلز پارٹی کا کیا پیراڈائم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو صدرن پنجاب کی آپ نے بات کی ان کو اٹریکٹ کر پائیں گے اپارٹ فرام الیکٹیبلز یا نارتھ پنجاب؟ جی گشکوری صاحب۔ پیپلز پارٹی کے لیے ایک برابر کا موقع ہے، پی ایم ایل این کے برابر کا،
खैबर पख्तूनख्वा में 13 मेंबर नेशनल असेंबली ने इस वक्त पीटीआई को छोड़ा हुआ है। पीटीआई ने 45 सीटें हासिल की थी, अभी 26 वहाँ से नेशनल असेंबली के मेंबरान जो थे वहाँ से साबिक वो इंटेक्ट खड़े हैं। और मुझे लगता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की वेव है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उसको एज है पार्टी को पीएमएलएन पर, तो वहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बना सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है। और जनूबी पंजाब जो है, शायद आपको पहली दफ़ा ऐसा लगे कि जनूबी पंजाब ज़्यादातर इस दफ़ा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, 36 के करीब लोग हैं मुल्तान डिवीज़न पूरे के, फिर डेरा गाजी खान के और बहावलपुर के, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नज़र है सियासी, जो नासिर शाह साहब भी बताएंगे हमें, वो चाहती है कि इंडिपेंडेंटली अगर वो कम से कम नून लीग को ज्वाइन ना करें। और मुझे नहीं लगता कि आईपीपी जो उसका रोल नेशनल असेंबली में ज्यादा होगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ नेशनल असेंबली की जो लीडरशिप है, इलेक्टेबल्स हैं साउथ पंजाब से, वो शायद इतना मोमेंटम या इतनी होप्स नहीं रखते इस पार्टी के साथ जितनी भी दो बड़ी सियासी जमातों से रखते हैं। और वहां से 34 नेशनल असेंबली की पीटीआई की सीटें थी, उसमें सबके सब छोड़ गए हैं पीटीआई को। मतलब 24 तो नहीं जाहिर वो तो पीटीआई को छोड़ गए, उनके वोटर क्या अभी भी खड़े हैं पीटीआई के साथ या वो भी छोड़ गए हैं? सवाल ये भी है। बड़ा दिलचस्प सवाल है ये वो सवाल है जो पाकिस्तान के 12 करोड़ वोटर्स के माइंड में है। यस, और जो मोमेंटम तहरीक इंसाफ को उस वक्त तक नजर आता था है वो होपफुल है, लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ का टॉप टियर की और सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उनका वोट बिल्कुल मौजूद है, लेकिन उनकी जो लीडरशिप टॉप टियर की दो लीडर फर्स्ट सेकंड की वो मौजूद नहीं है। वो मुकाबला करेगी, दूसरे नंबर का लीडर हो सकता है, वहां से कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन इलेक्शन जीतना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। 19-20 का फर्क हो सकता है, 18-20 का फर्क हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है, अगर वो मोबिलाइज कर पाते हैं। 6 महीने से कोशिशें कर रहे हैं, नून लीग को भी इतनी तादाद में वहां से लोग नहीं अभी मिले हैं, लेकिन उनके 12 लोग वहां से नेशनल असेंबली के जो थे वो बेसिकली उनके साथ इंटेक्ट खड़े हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लास्ट मसला ये है, नासिर शाह साहब से ये सवाल पूछिए कि उन्होंने 2 सीटें हासिल की थी जी 2013 में, और अभी 7 सीटें टोटल हैं उनके पास थी 2018 में। पूरे पंजाब में, पूरे जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, 7 और थी। जनूबी पंजाब से तो 5 हैं। अच्छा, और ओवरऑल 7 थी। ज़ाहिर है एक तो वो हिना रबानी खैर जो कि एक स्पेशल सीट पे आई थी, ठीक तो पूरे अपर पंजाब से तो राजा परवेज अशरफ साहब एक वहद कैंडिडेट थे जो आए हैं। लेकिन इनसे आप पूछिए कि जनूबी पंजाब से नासिर शाह साहब हमें बताएं कि पार्टी क्या 15 सीटें ले पाएगी, क्या 20 तक पहुंच सकती है? जी शाह साहब के साथ, जी शाह साहब के लिए मुश्किल नजर आता है। जी शाह साहब, आपको क्या सूरत हौसला अफजा है या ब्लीक पिक्चर है? जैसे माजी के हवाले से जायद गशकोरी सब आदाद शुमार बता रहे हैं, सिर्फ 7 सीटें आप लोग ले सके थे और नॉर्थ पंजाब में राजा परवेज अशरफ साहब की सीट ही निकाली थी सिर्फ आपने। देखिए, मैं इससे पहले एक उस जिसको आप पूछ रहे हैं कि थर के अलावा आपके पास क्या चीज है, तो देखें थर के अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पूरे पाकिस्तान और दीगर सूबों के लिए जो अट्रैक्शन है वो हमारे मंशूर में या जो हमने यहाँ पे करके दिखाया है कि सिंध में दिल का इलाज मुफ्त है, जिगर का इलाज मुफ्त है, गुर्दों का इलाज मुफ्त है, कैंसर का इलाज मुफ्त है, बच्चों की बहुत सारी बीमारियों के इलाज मुफ्त हैं। आया किसी और सूबे में इस तरह है? दूसरे सूबों से हमारे बहन भाई जो हैं यहाँ पे आकर इलाज कराते हैं और इस तरह के बहुत सारे सेंटर हैं। गुर्बत के खात्मे के लिए हमारे प्रोग्राम है SRSO और दीगर, जिसमें इस वक्त तक 12 लाख से ज्यादा खवातीन हमारी बहनें अपने पांवों पे खड़ा हो चुकी हैं जो कारोबार अपना करती हैं। इसी तरह इसको पूरे मुल्क में बढ़ाएंगे। अभी छोटी सी मिसाल दे दूं, ये जो सैलाब आया, जो इतनी शदीद बरसात हुई, सारे सूबों में लोग घरों को नुकसान पहुंचा। चले सिंध में वॉल्यूम ज्यादा था, 20 लाख के करीब घर गिरे, दूसरे सूबों में भी इसी तरह नुकसान हुए, लेकिन सिर्फ सिंध में हम लोगों को घर बना के दे रहे हैं उन गरीब लोगों को।
یا ان کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی ہے, دوسرے صوبوں میں یہ نہیں ہوا. تو یہ چیز سب کے علم میں ہے, اور وہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بلاول آئے گا تو علاج مفت ہوگا دیگر صوبوں میں بھی. اچھا. اور اسی طرح غربت کے خاتمے کے لیے اسٹیپس لیے جائیں گے, کیونکہ ہمارا ایم پیپلز پارٹی کا یہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولیات دیں. وہ لوگ جو بے پہنچ لوگ ہیں, یہاں پہ تو ہمارا سلوگن ہے کہ کوئی بھی اس وجہ سے علاج سے محروم نہ ہو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی ذمہ داری گورنمنٹ پہ ہے, سندھ گورنمنٹ پہ ہے. سر یہ پھر کیوں کر دوسرے صوبے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے؟ آپ تو 15 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہیں نا. میں آپ کو عرض کروں, یہ بہت سارے مس پرسپشن بھی ہے نا, بہت سارے لوگ آپ لوگ دور نہیں کر پائے. آپ کی جو اطلاعات کی ٹیم ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی فیلئر ہے؟ عرض کروں, فیلئر کی بات نہیں, یہ مس پرسپشن ڈیکیڈ سے پیپلز پارٹی کے خلاف ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ. ابھی بھی دیکھیں, آپ سن رہے ہوں گے بہت سارے ہمارے ارسطو بن کے, سقراط بن کے آپ کی میڈیا پہ آتے ہیں, جی سندھ نے, پیپلز پارٹی نے 15 سال میں سندھ کو تباہ کر دیا. وہ بھائی تباہ کر دیا تو ہم جیت کیسے رہے ہیں؟ مثال کے طور یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے. 2008 میں بی بی شہید کی وجہ سے جذبات کا ووٹ تھا, پیپلز پارٹی کو چلے فائدہ ہو گیا. صحیح. 2013 میں کیا کیا کہ مشکلات کے باوجود ہمارے لوگوں پہ کیسز تھے, ہم نے 2008 سے زیادہ نشستیں لی. 2018 میں کیا ہوا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود, یہ آر ٹی ایس بہادر کے باوجود, جس نے بہت ساری ہماری سیٹیں دے دیں پی ٹی آئی والوں کو, لیکن ہم نے, لوگ ہمارے جیلوں میں تھے, ہمارے 10 سے زیادہ لوگوں کے پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے, ہم 2013 سے بھی زیادہ سیٹیں لے آئے. لیکن شاہ صاحب قطع کے لیے معذرت, سندھ میں تو آپ نے ڈبل کر لی, نیشنل لیول پہ کم ہو گیا نا, 31 سے 13% پہ آ گئے نا سر آپ لوگ. جی میں آپ کو عرض کروں, آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں صرف 18 سیٹیں تھیں ہمارے پاس, صرف سندھ سے. 2002 میں سب سے بڑی پارٹی ہم لوگ تھے. پھر اس کے بعد یہ سیٹیں آتی. ابھی کیا ہوا سر, آر ٹی ایس کے ذریعے آپ رزلٹ نکالیں نا, 200 سے یہ کو مخدوم فیصل صالح حیات کو 200-250 سے ہرا دیا گیا, جیتی ہوئی سیٹ کو اس میں کر دیا گیا. سر جی لیکن 146 میں آپ, شاید آپ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن 146 پہ تو یہ 11-12 سیٹیں بہت کم ہے نا شاہ صاحب. سر میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں ہمیں بہت ایج حاصل ہے. آج بہت سارے الیکٹیبلز جو جوائن کیے ہیں ہمیں, وہاں پہ ہم آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے. سینٹرل پنجاب ڈیفیکلٹ ضرور ہے, لیکن وہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹر سپورٹر کسی بھی وجہ سے ہم سے ناراض ہو کے گھر پہ بیٹھ گیا تھا یا پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا, یہ جو آج کل کی صورتحال ہے وہ واپس آ رہا ہے. اچھا. یہ حالات بلوچستان میں ہے, کے پی میں جس طرح بتا رہے ہیں, ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی کم بیک ہو رہا ہے, وہاں پہ سیٹیں اچھی لیں گی. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, ایک سیاسی ورکر ہوں, کہ چلیں اگر سمپل میجورٹی نہیں بھی ملتی تو سنگل لارجسٹ پارٹی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی ہوگی. شاہ صاحب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کی یہ بات, سر میں آپ کو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے نیشنل اسمبلی. شاہ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے, میرے ساتھ رہے گا جعفر مندوخیل صاحب بڑی دیر میں. 9 فروری کو انشاءاللہ دوبارہ مجھے پروگرام میں ضرور, نہیں ہم اس کے بیچ پہلے بھی لیں گے آپ کو, سر ہم 9 کو تو ضرور لیں گے, اس سے پہلے لے کر میرے ساتھ رہے گا جعفر مندوخیل صاحب. سر آپ نے ناصر حسین شاہ صاحب کی گفتگو سنی, وہ کہتے ہیں جن بلوچستان حلقوں میں لوگ آئے ہیں اچھی بات ہے, لیکن انہی کے مد مقابل لوگ ہمارے پاس بھی ہیں, اور 30 نومبر کو ہم بتائیں گے کہ جو بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ بلوچستان میں ہے وہ ریفلیکٹ کریں گے یوم تاسیس جو پیپلز پارٹی 30 نومبر کو جلسہ کرنے جا رہی ہے کوئٹہ میں. جعفر مندوخیل صاحب, یہ بات ان کی صحیح ہے کہ بلدیاتی میں ان کی کچھ ڈسٹرکٹس آئے ہیں, وہ لوکل قیادت کی محنت تھی. ہماری پارٹی نے بلدیاتی میں اس وقت اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کیا, یہ اتنا زیادہ محنت نہیں کی, اسی وجہ سے ہماری بلدیاتی کی نہیں آئی سیٹیں. لیکن جنرل الیکشنز میں جو ہے اس کا ایک ترتیب, اور بلدیاتی کا اپنا ہے, جنرل کا اپنا ہے. جنرل الیکشنز میں جو اس وقت ہماری اوپر آج نہیں, یہ کہ صرف آج آ رہے ہیں, ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ آج لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ سال پہلے بھی ہمارے ساتھ 8-9 بندے تیار تھے آنے کے لیے. ہم سب ایک ترتیب کے حساب سے آگے جا رہے تھے, وہ ایک ترتیب کے حساب سے آگے لے جانا چاہتے تھے. تو یہ کل جو شمولیتیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں, یہ پھر اس ایک سال کے بعد بھی اس وقت ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کے پارٹی کے اپنے بھی کچھ پرابلم تھے, تو وہ چیزیں اس وقت میچور نہیں ہو سکی. لیکن رابطے اور ترتیبات اس وقت بھی, اور لوگ ایگری تھے اس وقت بھی. اچھا, میں نے شہباز شریف صاحب کو, جو اس وقت میاں صاحب تو لندن میں تھے, بتایا کہ یہ لوگ تیار ہے, تو انہوں نے کہا کچھ فی الحال آپ لوگ
इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना एक तरतीब बराबर कर लें। और जो जहाँ तक एक आने वाली गवर्नमेंट की है, वो इंशाल्लाह हमारी ये तवक्को है कि मुस्लिम लीग की बनेगी, क्योंकि यहाँ 51 जनरल सीटें हैं, जिससे में हमारे पास कोई 20 से 25 सीटें हम लोग तवक्को रखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ हैं, और कुछ लोग और भी रास्ते में बलूचिस्तान असेंबली हैं। की हमारी ये कोशिश होगी कि हम सिंगल पार्टी या फिर कोalition के साथ, किसी भी पार्टी के साथ, JUI के साथ या बाप के साथ या पीपल पार्टी के साथ, हमारे लिए मोहतरम है पीपल पार्टी वाले भी। सनाउल्लाह ज़ेरी के कैबिनेट में मैं खुद मिनिस्टर था, ठीक। कल वो हम लोगों के कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Fair enough. लेकिन ये आने वाला वक्त जो है बलूचिस्तान में PMLN का है, और लोगों की उम्मीदें जो हैं वो नवाज शरीफ से इस वक्त लगी हुई हैं कि इस मुल्क को इस दलदल से, इस माशी बहरान से नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं, इसके माँ सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। जाहिद गुशकोरी साहब, आपने नासिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी बनेगी कौमी असम्बली में। जाफर मंदुखेल साहब जाहिर बात कह रहे हैं बलूचिस्तान में उनका हम मेजॉरिटी ले जाएंगे और या कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। इट्स टू अर्ली टू जज, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं ये जो दावे हैं, सियासी दावे, इस पे आपका क्या एनालिसिस है? जाहिद गुशकोरी साहब। शाह साहब एक बहुत अच्छे सियासी प्लेयर हैं। मेरी इंफॉर्मेशन में ये सिंध के तो अगले चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 46 सीट्स हैं, नेशनल असेंबली में उनकी थी, अब उसको 100 सीट एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, तब जाके वो सेंटर में हुकूमत बना सकती है। मैंने आपको बताया सियासत में इट्स एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, यस, हमेशा इसमें मुमकिन है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। इस जो वेव है, जो बज़ाहिर लगता है कि नून लीग के हक में जाती नजर आती है, पॉपुलर वोट इनको लेना होगा, इनको वेव बनानी होगी, जो कि मुमकिन है लेकिन मुश्किल तरीन अमल लगता है इस स्टेज पर पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन ये बात सही है कि दो सियासी जमातें आमने सामने खड़ी हैं, जोरदार मुकाबला उनका नजर आता है, और जो तीसरी जमात है उसका पॉपुलर वोट बैंक मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, बड़ी तादाद में वोट है, हो सकता है वो सबसे ज्यादा वोट ले जाए पाकिस्तान में। लेकिन बात वहीं आती है नंबर गेम की। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने तक नंबर बहुत जरूरी हैं। यस, जब आपके पास नंबर आते हैं, यही लगता है नवाज शरीफ पहली दफा एक कलेक्टिव अप्रोच लेके आगे जा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं छोटे छोटे हिस्सों को, छोटी छोटी सियासी जमातों को, और सेंटर के लिए, और फिर अभी वो KPK में भी जाने का इरादा बनाया हुआ है उन्होंने, जनूबी पंजाब में भी, और उनका सेंटर पंजाब में भी एक वो बिल्कुल इंटैक्ट खड़ा है वोट। तो अच्छा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेंटर पंजाब में भी कुछ करना होगा, अगर नहीं कर पाती तो पूरा जनूबी पंजाब लेना होगा, अगर वो ले जाती है तो सेंटर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती ओके, स्टे ऑन है। दिस पॉइंट। मैं चाहूंगा आपसे आमिर गौरी साहब, आप सर इस हवाले से क्या कहेंगे? ये नासिर हुसैन शाह साहब ने जो बात की, अक्सर बिलावल साहब भी कहते हैं मिसपरसेप्शन है पीपल्स पार्टी के बारे में, ये क्यों फिर है? अगर ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बात मैं एग्री करता हूं कि 15 साल से इख्तिदार में इनकम्बेंसी फैक्टर इनको हर्ट ही नहीं करता, बस ज्यादा सीटें हो जाती हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे वोट गिर रहा है। अनवार, सबसे बड़ी जो सैड रिफ्लेक्शन है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, वो ये है कि इसमें जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो इफेक्टिवली 4 सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज़ में डिवाइड हुआ है। यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इक्वल फोर्स के साथ 2 सूबों में नज़र नहीं आती, उसको वहाँ अलायंसेस करनी पड़ती हैं। देखा ना, नवाज शरीफ जो है वो अब जाके बलोच मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मिल के अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे ना। इसी तरह MQM इसी से और तरह दीगर पीपल्स पार्टी जो किसी ज़माने में बहुत बड़ी पार्टी थी, अब वो देखें ना प्राइमरी सिंध की बड़ी पार्टी है और उसके बेपनाह काम है। मैं खुद गया हूँ और इंटीरियर सिंध में जाके देखें तो बंदा कहता है यार ये काम जो है ये पाकिस्तान को पता क्यों नहीं है, और वो इस वजह से नहीं है, आई एम सैडली मतलब एडमिटिंग इट, कि पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट है
وہ اپنے اب جو اور اسپیشلی جو ٹیلی ویژن جرنلسٹ ہے جو براڈ کاسٹر ہے وہ اپنے اسٹوڈیو سے باہر نہیں نکلتا. وہ پاکستان میں اس طرح نہیں پھرتا کہ وہ جا کے دیکھے کہ انٹیریئر تک جو سڑکیں گئی ہوئی ہیں سندھ میں اور جہاں پر مطلب پانی کے لیے اس کی کنزرویشن کے لیے جو چھوٹے ڈیم بنے ہوئے ہیں وہاں پر باقاعدہ کا سارا جو ہے نا آپ یہ سمجھیے ماحول بدلا ہوا ہے. یعنی کہ جہاں پہ بالکل صحرا تھے وہاں پہ انہوں نے جو واٹر کنزرویشن کے لیے چھوٹے ڈیم بنائے ہیں, پانی روکا ہوا ہے. اب فرض کیا وہ لوگ جو ہیں جب دیکھتے ہیں تو اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کو دیکھیں کوئی اور پارٹی جو ہے وہ وہاں پر انگریس نہیں کر سکی. ایک قطع کلام معذرت کہتے ہیں کوئی متبادل لیڈرشپ ہی نہیں ہے. نہیں پیپل ہیو نو چوائس. میری بات سنیں نا, مطلب اب مجھے نہیں پتا آپ اس کو بیپ کریں گے یا نہیں کریں گے. جب عمران کی ویو چل رہی تھی تو عمران جاتا نا پھر لیتا سندھ میں لے کے دکھاتا. وہ پنجابی کی سیاست نہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی پھنسے رہے ہیں. نہیں عمران خان کو لوگ ہو سکتا ہے ویسے اگری نہ کریں. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو باقاعدہ یوز کیا گیا تھا نواز شریف کو گرانے کے لیے ایک پنجاب کے لیڈر کو پنجاب کے لیڈر سے, ٹھیک ہے نا. اور اس صورت میں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو جس طرح گشکوری بھی کہہ رہے تھے نا, ناصر صاحب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مطلب بیکاز ہی از ون آف دی فرنٹ لائن لیڈرز آف ہز پارٹی, تو وہ ایسی بات کریں گے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی ہم مطلب ڈیفیٹسٹ ہوئے ہیں یا ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے. اور چونکہ ان کی نیچرل الائنس بنتی ہے پنجاب کی جو رورل ایریاز ہیں ان کے ساتھ, لیکن کیا پنجاب کے رورل ایریاز جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہمیشہ پاور کی گیم کھیلنا چاہتے ہیں. تو اگر ان کو یہ نظر آیا کہ پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کی طرف جا رہا ہے, نون کی طرف جا رہا ہے, تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا تھا اور گشکوری نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ سیمنٹ کیا ہے میرے پوائنٹ کو, کہ پھر وہ لڑتے ہیں انڈیپینڈنٹ کا الیکشن اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کس پارٹی کو جانا ہے. اور وہ ہاں تو یہ فیصلہ کریں. سر ٹورڈز دی اینڈ سر آپ سر ہیں ہمارے ساتھ ناصر شاہ صاحب. خیال میں رابطہ ہمارا ناصر شاہ صاحب سے. شاہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اوکے, ناصر شاہ صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا, لیکن آپ کا جو آرگومنٹ ہے میں لاسٹ ورڈز جعفر مندوخیل صاحب سر کچھ کہنا چاہیں آپ اس حوالے سے؟ ضرورت ہے آپ نے تو زبردست کام کیا ہے, اب اس کو جو لوگوں سے وعدے کیے جا رہے ہیں کوئٹہ میں بیٹھ کے اب اس کو نبھانا بھی ہے. سولر پینل کی نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے, کہتے ترقی سڑکوں تک محدود نہیں ہوگی, تعلیم میں بھی کام کریں گے. تو اب یہ تمام باتوں پہ اگر ووٹ آپ کو پڑتا ہے اور لوگ لبیک کہتے ہیں آپ کی بات پر, تو یہ ان پہ عمل درآمد کرنا ہوگا سر. بلوچستان کے جو اتنا مشکل نہیں ہے, عزم ہے. نہیں ڈیفینیٹلی عمل درآمد کرنا ہوگا. عمل درآمد پہلے بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہاں کام کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس صوبے میں اور پریکٹیکل کام کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ یہاں کی جو ایک کرپشن ہے یا یہاں جو مس مینجمنٹ ہے اس کو ہم ختم کریں تاکہ صوبہ پریکٹیکلی ترقی کر سکے. اور جو اس وقت ہماری نظر آ رہی ہے انشاءاللہ مسلم لیگ نواز کی آئندہ فیڈرل میں حکومت کی, کیونکہ چاروں صوبوں میں مسلم لیگ نواز کی موجودگی ہے. ہاں کراچی میں ابھی الائنس یا سندھ میں ابھی الائنسز بنائے. لاسٹ ورڈ کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہے کاسمیٹک پوسچرنگ کے لیے ہو سکتا ہے چاروں صوبوں سے الیکشن لڑیں. اچھا چلیے, آپ نے ایک آپ نے رائے دی ہے, آپ کی رائے کا احترام ہے. آپ کا بہت شکریہ جعفر مندوخیل صاحب, بہت شکریہ. نوازش سر آپ نے پروگرام سچتے کے لیے وقت نکالا. عامر غوری صاحب اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. زاہد گشکوری صاحب زبردست قسم کی کیلکولیشنز تھی, ہم آگے بھی آپ سے اس طرح کی کروائیں گے. اور ناصر حسین شاہ صاحب, عاجز دھامرا صاحب, دونوں موضوع مہمانوں کا بہت شکریہ. ویورز ہم نے آپ کو ایک انالیسس دیا ہے پری الیکشن ڈے اور الیکشن کے بعد کی کیا سچویشن ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. پیپل آر دا بیسٹ ججز, لیکن ہم نے آپ کو ایک اندازہ دیا ہے جو کن خطوط پہ سیاست آگے بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے پروگرام میں ہم گفتگو کرتے رہیں گے. کل تک سید انوار الحسن اور پروگرام سچتے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.